الحمد لله رب العالمين وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ عز و جل نے ہم آپ کو جو دین اور جو مذہب عطا کیا ہے، جس کو اسلام کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسان کی پیدائش سے موت تک، صبح سے شام، شام سے صبح تک جتنے مرحلے اس کے آتے ہیں، چاہے عقائد کے ہوں، عبادات کے ہوں، معاملات کے ہوں، معاشرت کے ہوں یا اخلاقیات کے ہوں، تمام مرحلوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے۔ اور یہ دین اجتماعی دین ہے۔ اس دین کے رسول عالمی رسول ہیں، ان کا پیغام عالمی ہے اور ان کا پیغام تا قیامت ہے۔ اس لیے اس دین میں مزید کسی ایسی چیز کی ضرورت نہیں جو آج کل کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں ترقی کا زمانہ ہے، اس میں کسی ایڈیشن کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے ایسی بنیادیں ہمیں دی ہیں، اس کے اوپر ہم فروعات کے لیے تطبیق دے سکتے ہیں، زمانے کے مطابق، احوال کے مطابق علماء کرام، فقہاء اعظام ان مسائل کو حل کرتے ہیں۔ انہی سلگتے اور انسانی ضروریات پر مشتمل مسائل میں سے ایک مسئلہ اور ایک انسانی ضرورت قرض ہے، جسے ہم حسنے کہتے ہیں، ادھار، جس کو عربی میں دین یا سلف بھی کہتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں قرض سے متعلق کچھ احکامات بیان کیے گئے جو خاص طور پر آج کے حالات کے لیے بہت ضروری تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو آسان اور سب کے لیے قابل عمل بنایا۔ یہاں کسی انسان کو جو مالدار اور دولت مند ہے اور کوئی غریب اور کوئی متوسط ہے، ان کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں رکھا، ہر ایک کو آزادی دی، ہر ایک اپنی آزادی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن ان سب کو یہ سلجھا دیا اور سمجھا دیا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب ایک دوسرے پر فخر نہیں کر سکتے، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر فخر نہیں۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان نمازوں کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، حج کے ذریعے عطا کیا، اور پھر باہمی تعاون ایک دوسرے کا ضروری قرار دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی مشروعیت کی۔ جن کو اللہ نے دولت اور مال دیا ہے اور ان کی ضرورت سے زائد ہے، اور کچھ وہ انسان ہیں جن کی ضرورت کے لیے، ان کے ضرورت کے بقدر ان کے پاس مال نہیں، تو مالداروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے تاکہ انسانی مساوات اور ہمدردی باقی رہے۔ اسی طرح سے کچھ انسان وہ ہوتے ہیں جو بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتے اور لوگوں کے صدقات و خیرات کے ملنے پر بھی لینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ان کا نفس اور ان کی غیرت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کچھ ہنر دیا ہے، مجھے کچھ علم دیا ہے، اور میں کچھ کر سکتا ہوں تو اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھاؤں۔ لیکن بسا اوقات کبھی ان کو ایسی ضرورت پیش آتی ہے کسی کام کے لیے، وہ کسی سے وہ ادھار اور قرض لے لیں۔ ادھار اور قرض یہ انتہائی ضرورت کے موقع پر لینے کی اس کی اجازت ہے۔ قرض دینے والے کو تو ترغیب ہے، کوئی قرض لینے آئے اس کو قرض دے دے اور اس پر احسان نہ جتائے، لیکن لینے والے کے لیے بلا ضرورت قرض لینے کی ممانعت ہے۔ اور قرض کے سلسلے میں اس قدر احادیث میں اور قرآن پاک میں بھی اس کی تاکید کی گئی ہے کہ ان چیزوں کے سلسلے میں آدمی کانپ اٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص قرض کسی کو دیتا ہے، 2 مرتبہ دیتا ہے، تو دینے والے کو 1 مرتبہ صدقے کا اجر ملتا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض کی فضیلت، زکوٰۃ کی فضیلت سے قرض کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ صدقات میں آدمی مال دیتا ہے اور بھول جاتا ہے، قرض دینے میں اس کو واپسی کی امید اور تمنا اور حاجت رہتی ہے، بار بار اس کا مطالبہ کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وعدے کے مطابق قرض نہیں مل پاتا تو اس کو بڑی کڑن ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر شریعت نے دونوں کو تاکید کی۔ قرض لینے والے کو یہ کہا کہ بلا وجہ قرض نہ لیں، اور قرض ایسا سنگین اور خطرناک مرض بن سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات کسی میت کے بارے میں پوچھتے کہ اگر اس پر کوئی قرض ہے
اور تو آپ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ تم لوگ نماز پڑھاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کی، مدیون کی نماز نہیں پڑھایا کرتے، الا ہے کہ کوئی شخص اس کا قرض اپنے ذمے لے لے تو پھر آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری کی حضرت جابر سے روایت ہے۔ تو قرض کے معاملے میں لوگ جس آسانی کے ساتھ اس کو اختیار کرتے ہیں معمولی ضروریات کے لیے، گھومنے کے لیے، شادی بیاہ کے لیے، شادی بیاہ میں آج کل جس طرح کا اسراف اور فضول خرچی ہو رہی ہے اس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی فلاں جگہ پر کس قدر عذاب کے شکار ہیں، مصیبت اور پریشانی کے شکار ہیں، اور دنیا کی مختلف گوشوں میں لوگ کس قدر پریشان حال ہیں، اور دوسری طرف ہم آپ اپنے کھانے پینے میں، اپنی شادی بیاہ کی رنگ رلیوں اور مستیوں میں مست ہیں۔ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ تو لوگ شادی بیاہ کے لیے بھی قرض لیتے ہیں، جس میں اپنی بڑائی تباہی لوگوں کے سامنے اپنی مباحات اور فخر کو جتانے کے لیے، یا پھر گھومنے اور پھرنے یا لگژری زندگی کے لیے، سواریوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، حالانکہ اس کی ان کو ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بلا ضرورت شدیدہ قرض نہ لیا جائے۔ قرض لینے کی صورت میں قرض کو ادا کرنے کی نیت کے ساتھ کوئی لیتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو قرض اس نیت سے لے کہ میں اس کو ادا کروں گا اور اپنی ضرورت کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرماتے ہیں۔ لیکن کوئی قرض اس لیے لے کہ لینے کے بعد دیکھ لیں گے، جب ملے گا دیں گے، تو اس طرح سے کرنے پر اس کو کہا گیا وہ عذاب کا شکار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، قرض لینے کے بعد ٹال مٹول آدمی کرتا ہے، پیسے ہوتے ہوئے بھی وہ سوچتا ہے کسی اور کام میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں، اور وہاں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کوشش یہ ہونی ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا جائے تو لینے سے زیادہ اس کی ادائیگی کی فکر ہو۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے وہ قرض بلا ضرورت شدیدہ لیتے ہی نہیں تھے، اگر لینا پڑے تو لینے سے پہلے اس کی ادائیگی کی فکر ان کو دامنگیر ہوتی، اور وہ فرمایا کرتے تھے یہ قرض لینا راتوں کے لیے غم ہے اور دنوں کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ ان چیزوں میں لین دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اواخر میں سب سے بڑی آیت جو بیان کی ہے، قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت، پورے ایک پیج کی، ایک صفحے کی ایک آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ادھار لین دین کے متعلق ہدایات دی ہیں مومنوں کو، اور اس میں سختی سے بتایا ہے کہ جب تم ادھار کاروبار کرو تو ان کاروبار کو اجل متعین اجل کے لیے، مدت کے لیے آپ دے رہے ہیں تو اس کو لکھ لیا کرو۔ آج کل لوگ دوستی میں، تعلق میں بڑے بڑے قرض لیتے ہیں، 150 نہیں، لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ لیتے ہیں، اور دوست کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ہفتے میں ادا کیا جائے گا، 15 دن، مہینے کا ٹائم لیتے ہیں، لیکن لینے تک خوشی ملتے ہیں، لینے کے بعد جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو کبھی تقاضا کر لیا جائے، دینے والا تقاضا کرتا ہے تو کہا جاتا ہے ابھی نہیں، ذرا آنے والا ہے، کچھ دیں گے، ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ایک ہفتے کی مہلت سال میں بدل جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ بعد میں آپس میں ناچاقی اور دشمنی اور عداوت ہونے لگتی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دیا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کوئی معاملہ ادھار کا کرو، ادھار کے معاملے میں خرید و فروخت کا بھی ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ دے اور مال بعد میں لے، اور عموماً ایسا ہوتا ہے مال پہلے لیتا ہے، بعد میں پیسہ ادا کیا جائے، جس کو ادھار ہم کہتے ہیں۔ دونوں طرح سے شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ آدمی پہلے پیسہ دے اور مال کی صفات وغیرہ بیان کر کے اس کے لیے ٹائم متعین کرتا ہے، جس کو بیع سلم کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی چیز آنے والی ہے، کاروباری آدمی ہے یا اناج غلے والا آدمی ہے، تو ابھی آپ نے پیسہ دے دیا اور فلاں مہینے میں آپ کو اتنا چاول، گیہوں یا کوئی چیز دی جائے گی، تو صفات اس کی بیان کی جائیں گی، کیسی ہے کیسی، فلاں جگہ کا، فلاں ہی باغ کا، یہ نہیں کہہ سکتے، کبھی وہاں بارش ہو گئی اور چیز وہاں پیدا ہی نہ ہو، صرف چیز کی تعین کی جائے گی، ایسی چیز آپ کو ہم دیں گے۔ تو اس طرح سے پہلے پیسہ پورا دینا پڑتا ہے، جس کو راس المال کہا جاتا ہے، اس کے لیے شرائط ہے فقہی کتابوں میں۔ ان چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے اور اپنے جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کرنا چاہیے۔ آدمی دنیاوی عبادات کے معاملات میں نماز پڑھ رہا تھا، 2 کے بجائے 3 سجدے کیے،
یا ایک رکعت کے بعد سلام پھیر دیا یا 5 رکعت پڑھ لی، فوراً جائیں گے علماء کے پاس اور پوچھیں گے نماز ایسی ایسی پڑھی، نماز صحیح ہے یا نہیں۔ لیکن اپنے کاروباری معاملات میں سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ شریعت ہماری پوری ہے، کامل ہے، صرف عبادات ہماری شریعت کا نام نہیں، ہماری شریعت میں معاملات، معاشرت، ساری انسانی ضروریات کی چیزوں کے لیے ہدایات دی گئی ہیں۔ اس لیے آدمی زندگی کے جس شعبے میں کام کر رہا ہے اس کو ان چیزوں میں دینی معلومات کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کل حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی قرض لیتا ہے، قرض لینے کے بعد پیسہ واپس نہیں ملتا۔ مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، پوچھا جائے کچھ لکھا پڑھائی ہے تو کہتے ہیں نہیں دوستی میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہاں عام طور پہ آدمی لکھنے کے لیے شرماتا کیوں ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوست کہے گا مجھ پر اعتماد نہیں، بے اعتمادی، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے شرم کہ دوست کے بارے میں لکھ لوں، اسے لکھوا کے کیوں لوں۔ لیکن وہ خالق اور مالک جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ضروریات اور ہماری نفسیات کو جاننے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے فَاكْتُبُوهُ، اس کو لکھو، اور تفصیل اس میں بیان کی گئی۔ اس آیت میں جو اتنی لمبی آیت ہے اس میں نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ حج کا، عبادات کا حکم نہیں ہے، معاملات کا ہے، وہ بھی لین دین، ادھار لین دین کا معاملہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم لوگ بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں کسی چیز کی رجسٹری کے لیے یا وکیل کے پاس کسی کام کے لیے تو وہاں 2 وٹنس ہوتے ہیں، ان کی گواہی سے لکھواتے ہیں، یہ اسلامی اصول ہے۔ لیکن یہاں ہم جو قرض وغیرہ دیتے ہیں تو اس کے لیے چاہے بھائی کو دیا جائے، دوست کو دیا جائے، وہ چیزیں لکھ کر رکھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آئندہ اگر خدا نخواستہ لینے والا انکار کرے تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا۔ اب کوئی شخص کہہ دے کہ میں نے فلاں کو اتنے لاکھ روپے قرض دیے ہیں، اب وہ انکار کرے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، بغیر ثبوت کے دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا۔ اب آخری درجے میں انکار کرنے والے مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ اب جب لے کے انکار کرنے والا قسم کھانے میں کیسے جھجکے گا؟ اس لیے شریعت نے جو اصول ہمیں بیان کیے ہیں وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں، تاکہ آئندہ آپس میں کچھ خلفشار، انتشار نہ ہو، اختلاف اور جھگڑا نہ ہو۔ لہذا ان معاملات کو لکھ کر 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور گواہ بھی اپنے نہ ہوں، ولا زنین فی الولا، ایسے گواہ نہ ہوں جو رشتہ داری میں ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، تو بعد میں ہو سکتا ہے کہ اپنے سپورٹ میں کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے گواہ بھی غیر تعلق والے ہوں، ایسے گواہوں کی موجودگی میں کوئی کاروبار کریں، چاہے دوست کو دے۔ شریعت میں یہاں تک بتایا، قرآن پاک کی اسی آیت میں کہا گیا اگر کوئی شخص تم سے کوئی قرض سفر کی حالت میں لے رہا ہے، سفر میں آپ جا رہے ہیں، سفر میں کسی کو قرض کی ضرورت پڑی، اب وہاں لکھنے کے لیے نہ گواہ مل سکتے ہیں، نہ قلم ہے، نہ کاغذ ہے، کچھ نہیں، ایسی صورت میں بھی کہا گیا فریحان مقبوضہ، اس وقت بھی سفر میں قرض لو تو ان سے کسی کوئی چیز مورگیج لے لو، گروی میں لے لو، اڑوا جسے ہم کہتے ہیں، اس کو لے لینا، کوئی چیز لے کر اس کو قرض دیا جائے تاکہ بعد میں وہ قرض نہ دینے پر اس چیز سے اس کا قرض منہا کیا جا سکے۔ تو اس قدر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، لیکن افسوس کہ آج ہم نے اس قرآن پاک سے اپنا تعلق توڑ دیا، اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی فکر تو دور، اس کو پڑھنے تک کی ہمیں توفیق نہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں دنیا اور دین دونوں جہاں کی ترقی اگر چاہیے تو ہمیں پلٹ کر آنا پڑے گا اللہ کے احکام پر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ ہمیں بتایا اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے قرض کے معاملے میں آدمی لینے کے بعد سمجھتا ہے دیں گے، دلائیں گے، اس نیت سے لیں گے تو اس کے لیے عذاب علیم کی وعید سنائی گئی۔ تو قرض سے بچنے کے لیے، بلکہ قرض کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نماز کی آخری رکعت میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من المأثم والمغرم۔ یہ دعا ہر آدمی پڑھتا ہے لیکن ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھتے۔ اے اللہ، گناہ سے اور قرض سے پناہ مانگتا ہوں، یعنی بالخصوص نماز میں اس سے پناہ ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا۔ تو کس قدر وخیم چیز ہے۔ قرض کے معنی کاٹنے کے بھی آتے ہیں، عربی میں ایک مقولہ بھی ہے القرض مقراض المحبہ، قرض کے ذریعے آپسی محبت کٹ جاتی ہے۔ مقراض قینچی کو کہتے ہیں، یعنی آپسی تعلقات قرض اور لین دین کے معاملے ہی میں بگڑتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو صاف اور ستھرا لکھ کر گواہوں کی موجودگی میں کیا جائے تو اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا کہ اگر قرض لینے والا اچھا تھا، نیک آدمی تھا، لیکن آپ نے لکھا نہیں تو اس کے انتقال کے بعد آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، رسا کا اس طرح دیندار اور اس پر
باپ کی طرح وارثین کا برابر اسی کی طرح نقش قدم پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا، اس لیے لکھ کے رکھیں گے تو آپ اس کو ثبوت کے طور پر پیش بھی کر سکیں گے۔ لینے والا یا دینے والا کسی ایک کا انتقال بھی ہو جائے، کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ اور آج کل تو ہم آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے کیا چھوٹے، جوان چلتے پھرتے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اس لیے قرض کے معاملے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر لیں تو لینے سے پہلے ادائیگی کی فکر ہو، اور جب تک قرض ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، شہید کی مغفرت کے بارے میں 2 مرتبہ آپ خاموش ہے، تیسری مرتبہ پوچھنے پر فرمایا الا الدین، اگر قرض ہو تو اس کا قرض معاف نہیں ہوگا، شہید تک کا بھی قرض معاف نہیں ہوگا، اللہ کہ دنیا میں معافی تلافی کر لے یا اس کو ادا کرے۔ اس لیے ہم سب کو ابھی سے طے کرنا ہے کہ ہم ایسے معاملات، جن معاملات کے ذریعے آپس میں دوریاں پیدا ہوں، ایسے معاملات کرنے سے گریز کریں، اور اس طرح کی چیزوں کو ہم کر رہے ہیں، آپس میں دے لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں لکھائی کے ساتھ، پڑھائی کے ساتھ کریں، شریعت کا جیسے حکم ہے، تاکہ دونوں کو سکون اور اطمینان ہو اور بعد میں آپسی انتشار نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین پر چلنے والا اور عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔